ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ایمانیات کے تعلق سے ارکان ایمان میں اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان کے بارے میں تفصیل سے باتیں گزشتہ درسوں میں آ چکی ہیں۔ اللہ پر ایمان کے بعد عام طور پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں نازل فرمائیں؟ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد، انسان کو اس دنیا میں اتارنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اس کے لیے کیا چیزیں نقصان دہ ہیں، کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں، یہ ساری باتیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کتابوں کو نازل فرمایا اور مومنوں پر واجب قرار دیا کہ کتابوں پر ایمان لائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اپنے رسول پر اتارا، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو ان سے پہلے اتارا۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، کتابوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، رسولوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو بہت بڑا گمراہ ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے جو بھی کتابیں اتاری گئیں، آسمانی کتابیں، ان ساری کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے، جو ہماری طرف اتاری گئی اس پر ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام کو جو دیا گیا ان کی طرف جو اتاری گئی اس پر ایمان لائے، اسماعیل کو جو دیا گیا، اسحاق کو جو دیا گیا، یعقوب پر جو اتارا گیا، اسباط پر جو اتارا گیا، موسیٰ، عیسیٰ اور نبیوں کو جو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور نبیوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں پر اجمالاً ایمان لانا اور تفصیل سے قرآن کریم پر ایمان لانا یہ ہر مومن کا فرض ہے۔ اب یہاں پر جب اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر آیا ہے تو ضروری ہے کہ وحی کے بارے میں ہم جانیں، وحی کیا چیز ہے۔ دیکھیے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں سے الگ الگ ان کو ڈائریکشن دے، ان کو راستہ بتائے، مسائل بتائے، احکام بتائے، حلال و حرام بتائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، رسولوں کو انتخاب کیا، برگزیدہ رسولیں، اللہ تعالیٰ کے پسند کے رسولیں، پسندیدہ، ان پسندیدہ شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ چن کر ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور ان وحی کو ان کی امت تک پہنچانے کا اللہ نے حکم دیا۔
اللہ تعالیٰ وحی کیسے نازل کرتا ہے، انبیاء کو وحی کیسے دیتا ہے، قرآن کریم میں اس کی بھی تفصیل آئی۔ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے آمنے سامنے بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بات کرتا ہے یا تو وحی کے طرف سے، وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ کسی رسول کو بھیجتا ہے، کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے، اور وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی باتوں کو اس انسان تک پہنچاتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 51 میں وحی کی 3 قسمیں بتائی گئی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس انسان کے دل میں وحی کو ڈالتا ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی، کہ روح القدس جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے، پورے رزق کو نہ پالے اس وقت تک وہ مرنے والا نہیں ہے، جب تک اس کا ایک دانہ بھی باقی ہے، ایک لقمہ بھی باقی ہے، وہ لقمہ جب تک ختم نہیں ہوگا وہ اس وقت تک زندہ رہے گا۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو لوگوں اللہ سے ڈرو اور رزق تلاش کرنے میں اچھے طریقے سے رزق تلاش کرو، حرام طریقے سے رزق مت تلاش کرو، کیونکہ اللہ کا رزق تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ تو یہاں اس حدیث کے بارے میں آیا کہ روح القدس نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی، اور اس وحی کی قسم میں علماء نے انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور عمل کرنے کے لیے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں سن 7 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں آپ عمرہ کرنے کے لیے نکل گئے۔ تو یہ جو ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے دلوں میں ڈالی جانے والی بات۔ اور دوسرا وحی کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر بات کی، نماز کی فرضیت آسمان میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے ذریعے ہوئی۔ تو یہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبے کے کلمات بتائے۔ اور وحی کا تیسرا طریقہ ہے کہ کسی رسول کو بھیج کر اللہ تعالیٰ وہ پیغام، کسی فرشتے کو بھیج کر وہ پیغام اپنے رسول تک پہنچاتا ہے۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے اسی طریقے سے ہوا ہے۔ جبریل امین اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کو سنتے تھے، اور سن کر ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پہنچاتے تھے۔ قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو وحی بھیجتا ہے، یہ وحی کی 3 قسمیں ہوئی۔ اور جبریل امین جو قرآن لے کر آتے تھے وہ بھی 3 طریقے سے لاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی شکل میں 2 بار دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر بھی پورے آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک تو ایک اصلی حالت میں آپ کو دیکھا، دوسری شکل یہ ہے کہ وحی کا جب نزول ہوتا تو گھنٹی کی آواز آتی، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ وحی کی یہ قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی گراں گزرتی، آپ کو اس میں بہت تکلیف ہوتی۔ سخت سردی کے موقع پر
اگر اس قسم کی وحی آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے. موسم بہت ٹھنڈا ہوتا لیکن یہ وحی کی جو شکل ہوتی اتنی سخت ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے. ایک مرتبہ ایک عمرے کے موقع پر ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. زعفران کا کلر کپڑا پہنے ہوئے تھے, جھبا پہنے ہوئے تھے, اس میں کلر لگا ہوا تھا, خوشبو لگی ہوئی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے. آپ سے اس نے سوال کیا, اللہ کے رسول میں عمرے کی نیت سے آیا ہوں اور یہ احرام کا کپڑا ہے اور میں احرام کے کپڑے میں نے خوشبو لگایا ہے اور سلا ہوا کپڑا جبہ پہنا ہوا ہوں. سوال کیا, اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, یہ حدیث میں آیا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً وحی کا نزول ہوا, اور وحی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حالت طاری ہوئی. تو اس وقت یعلا بن منیہ ایک صحابی تھے, وہ صحابی خواہش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول کی حالت میں دیکھیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعلا بن منیہ کو بلایا, کہا آؤ جلدی آؤ, دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. اس وقت انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گویا کپ کپی آپ پر طاری تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں, سوال کرنے والا کہاں ہے, ادھر آؤ, یہ جھبا جو تمہارے بدن پر ہے اس کو نکالو, اور تمہارے سر پر جو خوشبو لگی ہوئی ہے اس کو دھو لو, اور سادہ بغیر لباس سلا ہوا کپڑا لباس پہنو, اور لبیک تلبیہ تم پڑھتے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بتایا, وحی کے طور پر, وحی کی شکل میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی. اور یہ حدیث اس لیے بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت بھی اللہ کی ایک وحی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا حدیثوں میں, یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نزول ہوا. یہ ذکر قرآن میں نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے, اور جبریل امین نے اس کو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا, اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, اے محمد ہم آپ پر ایک وزندار بات کو ڈالنے والے ہیں, بہت ہی وزندار بات. حدیثوں میں آتا ہے کہ وحی کا نزول ہوتا, کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوتے, وحی کا نزول ہوتا, اور جب وحی کا نزول ہوتا تو اس وحی کے وزن سے, اس کی بوجھ سے اونٹ اس وزن کو برداشت نہیں کر پاتا اور اونٹ بیٹھ جاتا, کھڑا ہوا اونٹ بیٹھ جاتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وزندار بات, ایک بہت ہی وزن والی بات, بوجھل بات ہم ڈالنے والے ہیں, یہ وحی اتنے ثقیل. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے لیے تیار کیا. اور جبریل امین کبھی تیسری شکل یہ ہے کہ انسان کی شکل میں آتے, اور انسان کی شکل میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے. ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی غائب ہو گیا. وہ صحابی نے کہا, اللہ کے رسول کسی سے آپ بات کر رہے تھے, میں نے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے دیکھا. کہا وہ جبریل امین تھے. جبریل امین, تو جبریل امین جو وحی لاتے تھے وہ ان تین شکلوں میں لاتے تھے. 2 مرتبہ تو اصلی شکل میں آپ کو دیکھا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا, اور کبھی کبھی گھنٹی کی آواز ہوتی اور وحی کا سلسلہ جاری ہوتا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ جبریل امین ایک انسان کی شکل میں آتے, اور حدیث میں آتا ہے کہ عام طور پر دحیہ کلبی ایک خوبصورت صحابی تھے, ان کی شکل میں جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے, اس کے یہ ثمرات ہیں, اس کے یہ فوائد ہیں کہ ہم شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بہترین کتاب نازل فرمائی. میرے بزرگوں, آسمانی جو کتابیں ہیں
یہ اتنی بڑی نعمت ہے. سورہ فاتحہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا نچوڑ ہے. قرآن کریم کا نچوڑ، خلاصہ، لب لباب، قرآن کریم کا مغز سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں ہوئی، ان کا راستہ نہیں جو ضلالت و گمراہی میں بھٹک گئے. جہالت میں انہوں نے تجھے خوش کرنے کی کوشش کی لیکن تو ان پر ناراض ہوا کیونکہ تیرے بتائے ہوئے طریقے پر وہ نہیں گئے. ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کو معلوم تھا کہ حق کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چھوڑ دیے، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا. یہودیوں کا راستہ نہیں، عیسائیوں کا راستہ نہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نبیوں کا راستہ. یہ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں. قرآن کریم کی یہ دعا اس صورت میں، اس عظیم صورت میں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت نہ توریت میں اتاری گئی نہ انجیل میں اتاری گئی. اور یہ کہا آپ نے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت اگر ہے تو سورہ فاتحہ ہے. اس سورہ کو شفا کہا گیا، اس سورہ کو کفایہ کہا گیا. ایک سورہ کافی ہے، ساری چیزوں سے کافی ہے. اس سورہ کو رقیہ کہا گیا کہ علاج ہے بیماریوں کا، جن اور جادو کا علاج. اس سورہ میں انسان کے لیے سب سے اہم چیز دنیا میں کھانے پینے کی چیز اس کی طلب نہیں کی گئی ہے، وہ مانگا نہیں گیا ہے، ہدایت مانگی گئی. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. کیوں؟ کھانے پینے سے بڑھ کر ہدایت کی ضرورت ہے انسان کو. کھانا پینا اگر نہیں ملے گا تو زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی برباد ہوگی، موت آئے گی، اتنا ہی ہوگا نقصان. لیکن اگر کسی کو ہدایت نہیں ملی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، ہمیشہ کی زندگی برباد. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور اہدنا کا مطلب میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ایمان لائے ہیں، الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے اللہ کے فرائض ادا کر رہے ہیں. کافی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ہدایت، عقیدے میں ہدایت، زندگی کے شب و روز کے مسائل میں ہدایت. جی آج جمعے کے دن میں نے جمعے کے خطبے میں ایک مال جو جس میں زکوٰۃ نکالا گیا ہے، سونا چاندی یا کرنسی، اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ دوسرے یا تیسرے سال دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی حق معلوم کرنے کی ضرورت ہے. اگر انسان بھٹک گیا، ذرا اندازہ لگائیے، زکوٰۃ جیسے مسئلے میں جو اسلام کا رکن ہے، ساری عبادتیں کر رہا ہے، لیکن اس مسئلے میں اگر بھٹک گیا، اور اس جیسے کتنے مسائل ہیں، تو بتائیے کیا ہوگا. اس مسئلے کے بارے میں خاص طور پر میں نے مدینے سے واپس آنے کے بعد IRGC سے ہم نے فتویٰ پوچھا کہ جو شخص ایک بار دیے ہوئے زکوٰۃ کے مال میں یہ کہتا ہے کہ دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، زندگی میں ایک بار اس مال میں زکوٰۃ دیے تو کافی ہے، اس کے بارے میں کیا علماء کا فتویٰ ہے. کئی مدرسوں سے ہم نے استفتاء مانگا. ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فتویٰ یہ آیا کہ ایسا کہنے والا مسلمان نہیں، کافر ہے. تو زندگی کے بہت سارے مسائل اور ہر مسئلے میں ہدایت کی ضرورت ہے. آج کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو کتنے نے بدعات و خرافات کرتے ہیں، شادی کے موقع پر کتنے رسم و رواج کرتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں. اب روزہ کر رکھ رہے ہیں، کتنی بدعتیں لوگ کر رہے ہیں. تراویح پڑھ رہے ہیں، کتنی بدعتیں لوگ نہیں کرتے ہیں. ہر 2 رکعت کے بعد ایک خاص قسم کے اوراد اور اذکار پڑھتے ہیں. شبینہ نماز بعض لوگ پڑھتے ہیں. کتنے مسائل. اور ان سارے مسائل میں اللہ تعالیٰ حق کی توفیق دے، ہدایت کی توفیق دے، کتنی بڑی بات ہے. جی حقیقت میں کھانے پینے کپڑے سے بڑھ کر ہدایت کا انسان محتاج ہے.
ہم لوگوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی زبانی، اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تم یہ دعا کرو. اس کے بعد الف لام سے لے کر سورہ ناس تک اللہ نے ہدایت نازل فرمائی قرآن کریم کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں. تم نے ہدایت مانگی، یہ قرآن کریم ہدایت ہے. یہ قرآن کریم ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف ہدایت ہے تمہارے لیے. تو بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کا، اس وحی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو پڑھنے والا بنایا. اور علم کے بعد میرے بھائیوں کہ ہم جان رہے ہیں الحمدللہ، ہدایت ایک اور ہدایت چاہیے، عمل کرنے کی ہدایت. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن عمل کی ہدایت نہیں، عمل کی توفیق نہیں. تو یہاں پر ہدایت کے جو سوال ہے اللہ تعالیٰ سے ہم جو مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، ایمان کی ہدایت، مسائل کی ہدایت، صحیح عقیدے کی ہدایت، عمل کی ہدایت، اور اس کے بعد نمبر 4 ثابت قدمی کی ہدایت. کہ اللہ جو دین جو دیا ہے، جو حق جو دیا ہے، اس پر ثابت قدم رکھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان شروع میں تو اچھا رہے، بعد میں نعوذ باللہ ہمارا دل بگڑ جائے. کتنے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ مرتد ہو کر مرے ہیں، مرتد. سعودی عرب میں بعض ایسے لوگ بھی تھے، توحید الخلاق ان کی کتاب توحید میں بہت شاندار کتاب مانی جاتی ہے. وہ آدمی ڈیبیٹ کرتا تھا، ہمیشہ ڈیبیٹ کرتا تھا دوسرے لوگوں سے، ڈیبیٹ کرنے میں مشہور تھا. نعوذ باللہ. دیکھیے ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ثابت قدمی اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس دنیا سے میں رخصت ہوں. اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ کفر پر وہ مرا ہے، جبکہ اس کی کتاب پڑھی جاتی ہے ابھی بھی. ایسے کتنے لوگ ہیں. تو ثابت قدمی میرے بھائیوں، حق کو جاننا، ایمان کو پہچاننا، اس کی تفصیلات کو جاننا، عمل کرنے کی توفیق ہونا، پھر اس پر ثابت قدمی رہنا. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تقدیر کے مسئلے میں آئے گا، تم میں سے ایک شخص جنتیوں کا عمل کرتے رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. آخری وقت ہے، تھوڑا سا عمل کرے گا جنت چلا جائے گا. تقدیر آگے بڑھتی ہے. نیک لوگوں کا عمل کر رہا تھا اب تک، لیکن آخری وقت میں برا عمل کرنے لگا، دوزخیوں کا عمل کرنے لگا. دوزخیوں کا عمل کیا، مرا، دوزخ میں گیا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نبی کے حدیث سے فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، کہ دوزخیوں کا عمل کر رہا ہے جبکہ دوزخ میں جانے میں 1 گز کا فاصلہ رہ گیا ہے. تقدیر آگے بڑھتی ہے، تقدیر آگے بڑھتی ہے. جنتیوں کا عمل کرتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے 99 آدمیوں کو جس نے قتل کیا، اور جا کر ایک آدمی سے پوچھا جو کہ نیم ملا تھا، صحیح طریقے سے معلوم نہیں تھا کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا توبے کے کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا کہ ارے کہاں 99 آدمی کو، 99 آدمی کو تم قتل کیے ہو، کہاں سے توبہ ملے گا؟ نہیں. اب جو مایوس ہو گیا کہ توبہ نہیں ہے، اسے بھی قتل کر دیا، 100 مکمل 100. پھر ایک عالم سے پوچھا، دل میں اسے تڑپ تھی، کسی طریقے سے ہم معلوم کریں. پوچھا، بتایا گیا کہ نہیں ہے، فلاں عالم کے پاس جاؤ. گیا، کہا کہ تیرے اور توبے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کرو، لیکن تم جس بستی میں ہو بری بستی ہے، نیک بستیوں میں جاؤ، نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ. گیا، موت آ گئی، جنت میں چلا گیا. میرے بھائیوں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری ہدایت، ساری توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے، ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سپورٹ کیے، لیکن ہدایت مقدر میں نہیں تھی. مسلمان نہیں ہوئے مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے کفار قریش سے اپنے بھتیجے کو بچا کر رکھا. ہدایت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں
گڑ گڑا کر مانگے اور اپنے عمل پر، اپنے ایمان پر، اپنے کسی بھی چیز پر ہم فخر نہ کریں. ہم کچھ نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں جو کرنا ہے اس کے مقابلے میں ہم جو کر رہے ہیں بالکل معمولی ہے. ابھی واٹس ایپ میں ایک میسیج آیا تھا، سعودیہ میں ایک صاحب ہیں جو ماشاءاللہ عام دنوں میں رمضان میں 20 رمضان تک 4 گھنٹے کی تراویح پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں 1 گھنٹے کی، اور 20 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک آخری 10 راتوں میں کتنی گھنٹے کی راتیں، کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں؟ عشاء کے بعد جو شروع کرتے ہیں تو سحر تک پڑھتے ہیں. سحر تک تراویح کی نماز، اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں سبحانک ما عبدناک حق عبادتی. اے اللہ تیری پاکی ہے، جیسا ہمیں عبادت کرنا چاہیے ہم نے ویسی عبادت نہیں کی. جیسا عبادت کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہے، ہم سے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. کسی نے کہا لو ان لی فی کل منبت شعرۃ لسانا لما اوفیت واجب حمدہ. اگر میرے بدن کے ہر بال کی جگہ بال کے بدلے میں زبان ہوتا، جتنے میرے بدن میں بال ہیں، میرے سر میں جتنے بال ہیں، ان بال کی جگہ پر زبان اگر ہوتا تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے جو واجب حق ہوتا ہے، واجب فرض اور سنت اور نفل کی نہیں، واجب، وہ میں حق ادا نہیں کر سکتا. یہ احساس ہونا چاہیے، تب جا کر کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگیں، ہمیشہ عاجزی سے طلب کریں. اور علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا رہا اور آخری وقت نعوذ باللہ برے عمل پر اس کی موت آئی، علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے دل میں کوئی خباثت تھی، اس کے دل میں کوئی کھوٹ تھا، اس کے دل میں کوئی خلل تھا، اس کے ایمان میں کوئی پرابلم تھا، جس کی وجہ سے اسے خاتمہ بالخیر توفیق نہیں ہوئی بلکہ خاتمہ بالشر، برے حالت پر اس کی موت ہوئی. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی کتاب ہدایت، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، علم، عمل اور ثابت قدمی اس پر. اسی لیے دعا، قرآن کی دعاؤں میں سے یہ بھی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دے، ٹیڑھا مت کرے اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سب سے زیادہ جو دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹانے والے، ثبت قلبی علی طاعتک، میرے دل کو تیری اطاعت و فرما برداری پر ثابت رکھ. وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، اے دلوں کے پلٹانے والے، صرف قلبی الی دینک، تیرے دین کی طرف میرے دل کو پلٹا دے، تیرے دین کی طرف میرے دل کو پلٹا دے، ہمیشہ میرا دل تیرے دین کی طرف پلٹے. تو میرے بزرگوں، یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کی حقیقت میں قدر نہیں کر رہے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے وہ سچی بات ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ایک حرف اس کا اللہ کا کلام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا آیا ویسے اس کو امت تک پہنچایا. قرآن کریم میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے غلام تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی ہوئی. لیکن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاندان کی، قریش کی عورت تھی، یہ غلام تھے. دونوں کا بنتا نہیں تھا، میاں بیوی کا دونوں کا بنتا نہیں تھا، ہمیشہ اختلاف، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ اگر زید بن حارثہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری شادی ان سے کرا دے، اور عرب کے لوگ کہیں گے کہ محمد نے اپنے بیٹے سے، منہ بولے بیٹے سے شادی کر لی. قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. زید بن حارثہ سے کہتے تھے امسک علیک زوجک،
زید بن حارثہ تم اپنی بیوی کو پکڑ کے رکھو، طلاق مت دو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور تم اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے اے محمد جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسِ، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے محمد اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر تھا کہ تم اس سے ڈرتے. علماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن کریم کی کسی آیت کو چھپاتے، کس آیت کو چھپاتے؟ قرآن میں اللہ نے کہا تم چھپا رہے تھے تمہارے دل میں یہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر تھا کہ تم اس سے ڈرتے. پھر اللہ نے جو ہے قرآن ہی میں کہا ہم نے تمہاری شادی زینب سے کرا دی. جب انہوں نے طلاق دے دیا زید بن حارثہ نے، تو اس کے بعد تم سے ہم نے شادی کرا دی، زینب رضی اللہ تعالیٰ کی شادی تم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک لفظ ہم قل اللہ احد پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ قل، کہو وہ اللہ اکیلا ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح فلق کے پروردگار سے، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار سے. کہو کہو کہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قل کا جو لفظ ہے، کہو، جو آرڈر آیا اس کو بھی نہیں نکالا، وہ بھی قرآن میں ایسے ہی موجود ہے. اس ایک قرآن لفظ بلفظ حرف حرف قیامت تک محفوظ رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے. اور یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت فرمائی. تو ایمان بالکتب میں ساری کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں یہ آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اس قرآن کریم نے اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب کو کینسل کر دیا. تورات کو کینسل کر دیا، انجیل کو کینسل کر دیا، کیونکہ لوگوں نے اس کو بدل دیا. اور اس کی بھی حکمت بتائی گئی. تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ان کے ماننے والوں کو دیا، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس ذکر کو اتارا ہے، اس دین کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ. ان کو حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا. لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لیا. ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اس قرآن کریم کو جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، اس کی تشریح کرنا بھی ہمارا کام ہے. تو میرے بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم کے بارے میں اور اللہ پر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں یہ ساری باتیں آئیں، اور بہت ساری باتیں تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں کافی ہیں. اور قرآن کریم میں جو کتابیں آسمانی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں توریت ہے، انجیل ہے، ابراہیم کے صحیفے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، اور زبور، ان کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کے علاوہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ قرآن کریم، یہ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دلیل بنائے، اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.